انسان کی راہبری، انسان کی صراط مستقیم پر انسان کا چلنا اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا ہر موضوع کا مقصود ہوتا ہے۔ وجہ جائے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صوم و صلاۃ ہو، دنیا کا کوئی بھی موضوع جو خطبہ مختص کرتے ہیں، اس میں ایک پہلو مضمر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس سے سبق حاصل کرے اور اپنے زاویہ نگاہ کو سیدھا کرے، عقیدہ درست رکھے اور جو ایمانیات ہیں، یعنی دل میں جو چیزیں انسان لا سکتا ہے، نیت میں لا سکتا ہے، اگر اس کے مخالفت میں ہے تو وہ اپنی نیات، اپنے نظریات درست کرے۔ موضوعات کا اصل مقصود یہی ہوتا ہے۔ باقی دنیا کے جتنی بھی باتیں ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی، بس بات کرنے والے کے انداز کا جو ڈھب اور ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، وہ بات کے تیور کو بدل دیتا ہے، وگرنہ کوئی دنیا میں نئی بات نہیں ہوتی۔ نئی بات تب ہو کہ جب وحی الہی جاری ہو، جب وحی کا سلسلہ منقطع ہے اور نبوت منتہی ہو چکی ہے اور خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر اقدس پر ختم نبوت کا جو سہرا اور تاج ہے وہ سجا دیا گیا ہے، پھر کوئی دنیا میں نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات تب ہو کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے۔ یہ جتنے بھی پیغامات ہیں، گفتگو ہیں، موضوعات ہیں، باتیں ہیں، یہ سب چرپا لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، مستعار لیتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے، قرآن سے، شریعت مطالعہ سے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے ادھار لے کر، چرپا اتار کر، تو باقی باتیں وہی ہیں۔ اب اللہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، شریعت وہی ہے، رسول وہی ہے، کعبہ وہی ہے، نماز وہی ہے، صوم و صلاۃ کے جو احکامات ہیں وہ وہی ہیں۔ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر ان سے مختلف ذہن لیے بیٹھے ہیں تو اپنے اذہان کو ہم درست سم پر لگائیں۔ درست سم تب میسر آتی ہے کہ جب دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت راسخ ہوتی ہے، وگرنہ معلومات سے، یہ معلومات ہی ہوتی ہیں کہ موضوع جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں نالج حاصل ہو، یہ معلومات ہیں۔ دین معلومات کا نام نہیں ہے، دین پابندی کا نام ہے، چلنے چلانے کا نام ہے، اور مننے اور منوانے اور ماننے کا نام ہے۔ اور ماننا کس کو ہے؟ جو قرآن، اسلام، شریعت، سرکار فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتے ہیں کہ آپ اللہ کی ذات کو مانیں، انبیاء ما سبق، کتب سماویہ من جملہ اور من بعث بعد الموت، تمام فرشتوں کو، تمام آسمانی کتابوں کو، تمام انبیاء اور رسل کو اللہ وحدہ لا شریف کی طرف سے منتخب اور مختص چنیدہ مانیں گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھیں گے۔ اس چیز کا نام ایمان ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اب نالج نہیں دی کہ کیسے اٹھیں گے۔ اب کوئی اٹھ کر تو کوئی نہیں آیا کہ کوئی بتائے کہ مرنے کے بعد یوں اٹھا جاتا ہے، اٹھ کر کوئی نہیں آیا۔ نالج کا نام ایمان نہیں ہے، مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس چیز کا نام ماننے کا، تفصیلات بعد میں ہوتی ہیں، وہ نہ بھی پتہ ہو، ایمان بہرحال ایمان ہوتا ہے۔
ایمان بہرحال ایمان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھ لیا، کائنات ساری کے کفر ایک طرف، وہ بچہ مسلمان ایک طرف، پھر بھی بھاری ہوتا ہے۔ ایمان کی جو دعوت ہے اور دعویٰ ہے، اس کا فوج اتنا ہے، اس کا مقام اتنا ہے، اس کا مرتبہ اتنا ہے کہ کائنات ایک طرف اور ایک کلمہ پڑھنے والا، ابھی کوئی عمل نہیں کیا، ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، اور ابھی تک کچھ نہیں کیا، کائنات ساری کی دولتیں ایک طرف، وہ دولت پھر بھی بھاری ہوتی ہے۔ دولت مند انسان ہے کہ لا الہ، پڑھ لے تھوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا دولت مند ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو انبیاء کو دی گئی اور انبیاء اس کو بانٹتے رہے، بالخصوص سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تقسیم کرتے تھے وہ دولت ایمان ہی تھی، وہ دولت زر درم دینار نہیں تھے، وہ دولت ایمان تقسیم کرتے تھے۔ سابقہ جمعوں سے ایک جملہ اگر آپ کے ذہن نالج میں ہے تو میں پیش کرتا ہوں کہ اوقاس کی منڈی میں سب جانور لیتے تھے اور بیچتے تھے، محمد مصطفیٰ دین اور ایمان عطا کرتے تھے۔ کوئی گدھا خریدتا ہے لیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، لیکن وہاں اس منڈی اور میلے میں اکیلا اللہ کا حبیب جناب محمد رسول اللہ ایمان عطا کر رہے ہیں۔ تو ایمان ہے مان لینے کا، جان لینے کا نہیں، ایمان ہے مان لینے کا۔ جانتے تھے سارے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، طیبہ، شیبہ، جملہ کفار جانتے تھے کہ رسول خدا محمد بن عبداللہ ہے، اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے رسول کا، جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ مانتے ابو بکر تھے، مانتے عمر تھے، مانتے عثمان تھے، طلحہ تھے، جبیر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، جمی صحابہ جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے۔ تو نالج کا نام ایمان نہیں ہے، مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اب اللہ ہے یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ماننا ہے۔ اب کدھر ہے، کیا ہے، کیسا ہے، یہ تفصیل نہ بھی پتہ ہو، وہ بہرحال ایمان والا بندہ ہوتا ہے، وہ بندہ ایمان والا ہے، اس کے اندر ایمان ہے۔ ایمان کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ محسوس مبصر ہو، کہ چھو کر اس کو ہاتھ لگایا جائے، کوئی گیس ہے کوئی سامنے آنی، محسوس مبصر یعنی آنکھوں سے محسوس کی دیکھی جا سکے یا ہاتھوں سے چھو کر اس کو پکڑا جا سکے، ایسا چیز ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیفیت کا نام ہے، ایمان اندرونی حالت کا نام ہے۔ اور اس لیے ایک جنگ کے موقع پر واپس آئے، ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ میں ایک بندہ پکڑ کے ڈایا، کافر سی، میں نے اس کو پکڑا، نیچے گرایا، اور جب میں اس کو مارنے لگا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، میں دعویٰ کرتا ہوں مان لاتا ہوں اللہ کا رسول پر۔ آپ اس بندے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں پھر بھی مار دیتا کہ میں میرے ٹرینر پر پڑھنا آیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیرا، آپ نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، ادھر پھیر دیا۔ پھر بات ہوئی، پھر اس نے اپنی بہادری کا قصہ سنایا کہ کفار کی طرف سے جنگ میں، رن کے میدان میں کفار کی طرف سے حملہ آور تھا، میری گرفت میں آیا، میں نے پکڑا، میں نے گرایا، اس کا اسلحہ کھینچ کر اسی کو جب مارنے لگا، وہ لیٹے لیٹے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے ایک ہے عبادت کے لائق ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے پھر بھی مارا، سرکار پھر پوچھ ہی چھڑیا کیوں مارا ہے جناب؟ انہوں نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صحابی نویں نے سب برابر تو نہیں تھے نا جی، اور بھائی سب برابری نہیں، نفس صحابیت میں برابر ہیں، مرتبے میں اپنے اپنا مقام ہے۔ سمجھ آئیے نہیں آئیے بھائی، رسول سارے برابر نہیں ہیں تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھ لیا سرکار نے کہ کیوں مارے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ میرے ٹرینل پڑے ہیں، حقیقت میں نہیں پڑھنا ہے، میرے ٹرینل پڑے اس کلمہ کہ پھنس گیا تو اس من لیا۔ سرکار فرمایا تو دل چیر کے اندروں دلاں ٹٹول کے چیک کیتا ہے کہ تیرے در سے پڑھ رہا تھا یا رب کی محبت میں پڑھ رہا تھا؟ یہ ایک میرے جو موضوع میں ایک دلیل آئی ہے میں پیش کر رہا ہوں کہ ایمان ہے مان لینے کا۔ اب کس کے دل میں اندر کتنا ایمان ہے وہ کوئی بندہ کوئی چیک نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹھوس چیز ایمان
بولے تھوڑے سا ٹھوس چیز ایمان نہیں ہے، محسوس مبصر نہیں ہے، اس کو پکڑ کر اس کو ناپ تول کر کے اینچی ٹیپ سے پتہ نہیں کر سکتے کہ اس بندے نہ کتنا ایمان ہے۔ اے یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتے ہیں، یا بندہ خود جاننا ہے کہ میں کتنا پانی جیات ایماندار ہوں۔ یہ بندے کو راز ہوتا ہے، جس طرح روزہ ہے نا، روزہ الحمدللہ بولیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، یہ اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ہی نہیں ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے رابطہ جوڑ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کھانا پینا، کیوں نہیں کھانا؟ ان کا تمہیں پتہ نہیں، قرآن میں آ گیا ہے نا، تم الصیام، تم روزوں کو صیام کو پورا کرو۔ کب تک پڑھو؟ صبح سے لے کر شام تک، رات جب ابتدا کرنے لگے وہاں تک تم نے کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، اور عمل ازدواجی سے بھی دور رہنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو مانے شریعت ہو۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، محمد مصطفیٰ کا حکم ہے۔ اس چیز کا نام شریعت ہے، یہ حدود شرعیہ ہیں، حدود اللہ ہیں یہ۔ اس پر کیوں کیا کیوں کر کا جواب شریعت نہیں دیتی کہ کوئی بات باس کرنے لگے پاگل، اچھا جی راتی روزہ ہو گیا تو کھلا نہیں ہونا یا کھا کے سہ جمایا تو صبح اٹھ کے کھا لمایا روزہ بھی ہو جاوے یا سارا کچھ ہی ہو جاوے۔ یا کئی پاگل ایسے بھی کہتے ہیں، وہ بھائی کہتے ہیں ایسے کہ یہ بھائی مشقت بھی کرواتا ہے، بھوک بھی دیتا ہے، پانی بھی سامنے ہوتا ہے، روٹی بھی ہوتی، پھر بھی کہنے ہیں ہونا نہ کھاؤ۔ انجو تو ہوئے تو راتی سارے کے روزے ہونے کھانا سونے کے بعد کہنا بندہ کھانا ہے۔ اور بھائی پھر شریعت کس چیز کا نام ہے؟ تمہاری مرضی کا شریعت کا نام نہیں ہے۔ شریعت خدا کا عمل حکم ہے یا محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے، اس کا نام شریعت ہے، اس کا نام شریعت ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ اپنی مرضیات کو دین میں شامل کرنا یہ دین نہیں ہے، یہ اپنے طریقہ کہہ گیا جو ہمیں آتے چھکا ہی ہے۔ کئی بندے ایسے پاگل ہیں، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد، امام صاحب بیٹھے تو روزانہ وہ خط لکھن، فتوے دان، فتوا نویسی کرتے، کوئی مسئلہ پوچھتا، لکھ کے صبح سے لے کر شام تک، رمضان کا مہینہ سی تو بندہ ایک آیا بڑی پگ پایا تو کول آ بیٹھا، تو وہ ظاہری وضع کرتا بڑا علم اور بڑا ہیبت نظر آ رہی، وہ امام صاحب ڈر گئے، امام قاضی ابو یوسف ڈرے کہ پتہ نہیں کہ میں نے چیک کر رہے تو وہ بڑا عالم دین میرے تو بھی اتنے آ بیٹھا ہے، تو 2-3 دن وہ آوے تین کول بیٹھے تھے، یہ بڑے تک کے حوالے دون اور بڑے نوک پلک چیک کرن کہ غلط نہ ہو جائے تو غلطی نہ نپ لے۔ تیسرے چوتھے دن انہوں ڈر ڈر کے پوچھ ہی چھوڑیا کہ جناب کتوں تشریف لائے ہو، تے مقصد کی ہے جناب دانے دا؟ وہ پھر مردہ بولے تے بولے جدوں پھر کی کھولے، کفن کھول کے پھوڑ کی بولے اس آخیا جی میرا سوال ایک تیرے دے، وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میرے تے کی سوال کرے گا تو میری تو بڑی بےزتی نہ ہو جائے۔ اس بندے سوال کیتا ہے کہ روزہ کس ٹائم بندہ کھولنا ہے؟ امام صاحب سمجھ گئے اے ظاہری وضع قطعی ہے، اندروں کان کھاتا خالی ہے، اندروں کام ہے خالی ہے، تینے وضع قطعی بڑھائی سو۔ امام صاحب فرمایا یہ تو ساری دنیا پتہ بھی بچیاں پتہ ہے، جس ٹائم شام رات شروع ہونی ہے تو بندہ کھول لینا ہے، سورج ڈوبے تو روزہ کھول لو، سورج ڈوب گیا تو روزہ کھول لو، سورج ڈوب گیا رات شروع ہو پہلے پاؤں میں ہی روزہ کھول دو۔ اب اس کی دلیل دینے مسجد اتھے بھی مسجد ہے، پہلی صاف دوئی تری چوتھی پنجویں اتنے بھی تھلے بھی یہ سب مسجد ہے، لیکن ایک نال ہی پاؤں رکھنے نال ہی ایک بندہ کہ جی میں مسجد وچ بڑا ہوں، وہ بھی مسجد فون تے اتھے بھی بتاؤں کہ میں مسجد میں ہوں۔ یہ جو بات لوگوں نے کہا جی اتم الصیام الی اللیل، قرآن کہتا ہے رات کو کھولو، تے پھر میں کیا میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا، میں کہ تو عشاء تو بعد کھول رہا کر، آرام نال کھول رہا کر، کھا اسی جب تسلی کر رہا تو پھر کھول رہے۔ انہوں نے کہا نہیں قرآن کہتا ہے رات کو، میں نے کہا الی اللیل کہا، من اللیل نہیں کہا، رات میں کھولو، رات تک کھولو، رات شروع ہو تو کھول لو۔ الی اللیل کا مقصد سمجھ آیا ہے؟ یہ الی اللیل، الی کہتے ہیں شروع ہو، ٹھیک ہے، جو ہی شروع ہو پہلے پیرا کھولو۔ ان جو تے رات تے صبح جس ٹائم تہجد کا ٹائم ہونا ہے، رات ہونی ہے صبح ہونی ہے، اس ٹائم بھی رات ہونی ہے، تو پھر بندہ اس ٹائم بھی کھولے نا، یہ تو پھر تماشے ہی لگے ہوئے، کوئی ایک ٹائم متعین تو ہونا چاہیے نا۔
آپ سمجھدار بیٹھے ہیں، میں کسی پہ تان نہیں کر رہا، میں اپنا ایک موضوع میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ ایک وقت متعین ہونا چاہیے، رات تو مغرب سے شروع ہوتی ہے، صبح کی اذان تک رات ہی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ رات ہی ہوتی ہے نا۔ تو ایک بندہ کہ میں 12 بجے کورساں دوں، 11 بجے کورسی، 8 بجے کورس، تماشا ہی لگا ہوئے۔ جس طرح اللہ نے 5 نمازوں کے ٹائم برابر رکھے ہوئے ہیں، روزے کی ابتدا سے لے کر انتہا کھولنا اور بند کرنا بھی برابر رکھا ہوا ہے، تاکہ امت یکجاہیت میں ہو، یکجا ہو، منتشر نہ ہو۔ یہ جو کعبے کی طرف سمت کعبہ جو ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کو سمتوں میں بند نہیں کر سکتے، جدھر رخ کریں گے اللہ ہی اللہ ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں ہے اللہ تو اونچی آواز سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ، جدھر آپ منہ کرو گے تجلی تیری ذات کا کو بکو ہے، تجلی فلما تجلی، کوئی کہے جی تو تجلی نہیں پڑھی اردو میں، میں عربی والا فلما تجلی، تجلی تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ جس کی نظر کھلی ہوئی ہو اور مشاہدات تجلیات ذات میں گم انسان، وہ کہتا ہے کہ میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو ذات کو ایک سمت میں ہم بند نہیں کر سکتے کہ اس طرف اللہ ہے، کنڈی میں سے کون ہے پھر جی بھائی کعبے دار منہ کر سے تو اللہ ہے، کنڈی میں سے کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا، بولو سارے اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے ایک سمت دی، متعین کیا ایک سمت کو، تاکہ انتشار نہ ہوئے، تماشا نہ لگو ایک ادھر منہ کرے ایک ادھر نہ، ایک سمت دے دی، ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، منہ بھی ایک طرف حرکتیں بھی ایک طرف، ایک جیسی کرتے ہیں تاکہ کفار کو پتہ چلے کہ ادھر ادھر منہ کرنے والے نہیں، منہ بھی ایک طرف کر کیتے ہوئے نہیں، ادامہ بھی ایک کی طرف کیتیاں ہوئی نہیں، کیوں؟ ایک نہ منہ ہے نا محمد مصطفیٰ دا، اس خدا کو متعارف کرانے والا ایک کی مصطفیٰ ہے، اور اس کا ادائیں بھی ایک ہیں، امت بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے۔ ادھر پھر بابا فرید کوٹ مٹھن والا بولیا ایک کے اونو جیڑا ڈو کر جانے کافر مشرک کے، سرائکی بھی آج سن لو پھر تو بیٹھے ہیں ٹھیک ہے کہ یاد کر سو کہ رمضان میں کسی سرائکی نہیں سنائی خطیب کہ پتہ پھر چلے گا، ٹھیک ہے؟ پھر پتہ لگے گا تو سا کہ میں کی بول رہا تھے کتنے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کے اونو جیڑا ڈو کر جانے کافر تے مشرک کے، وہ ایک ذات ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ایک سمت دی، متعین کیا رخ تاکہ انتشار پیدا نہ ہو۔ تو اس بندے سوال کیتا امام قاضی ابی یوسف تے کہ کس ٹائم بندہ کھولے روزہ؟ آپ فرمایا سورج ڈوبے تے کھولو۔ اس امام صاحب آپ سمجھ گئے کہ پاگل ہی یہ دے کتنے متھے لگ گئے ٹکر گیا میں نوں تو میرا میٹر بھی شارٹ کرے، آپ جواب دے ہی دیتے ہیں، حالانکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ ایک ترجمہ اگر تسان نہ ہوئے تو مزہ لے سکو میرے اس انداز سے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ بےہودہ لوگوں کے پاس سے گزرو تو ٹیکے نال گزرو کرو، اور سڑن تو صحیح نہ پھر اندروں اٹھو بولو تھوڑا جا کے تو بول سو، ایک قرآن ہے میرے سامنے، پڑھو ترجمے تفسیرہ جا کے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، بےہودہ لغویات بکنے والوں کے پاس سے جب گزرو تو بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ گزرو، جس طرح رمل کرتے ہوئے کعبے کا اللہ آپ کو بھی لے جائے مجھے بھی لے جائے، کعبے کی زیارت نصیب کرے، احرام بھی بالا ہوتا ہے، مردوں نے پہلے 3 شوط ذرا ٹاکے نال مرو باللغو مرو کرامہ کر کے
بجتے ہیں. کیوں بجتے؟ اس کی بیس کیا ہے؟ وہ چھت تے چڑھ کے تکنے میں ہے کہ بھوکے نے تو روزہ رکھیا تے جنگا تے پیلے پڑ گئے. سرکار آکھیا ذرا وقار نال ٹرو، پتہ تے چلے نا سمجھ تو صحیح اندروں کہ یہ طاقت والے ہیں. یہ کوئی حسد اور کوئی تکبر نہیں ہونا. بعض اوقات دسنا پینا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات دسنا بھی ضروری ہونا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے، شریعت کا ہے، کوئی ایسی گل نہیں. پڑھا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کر خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. کہتا ہے پھر اس کر کہ بڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کر راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. اس انداز کو اپناتے ہیں لیکن وہ اندروں ٹٹے ہونے، اندروں تکبر نہیں ہونا. اس ذہن میں رکھو، اندروں مالک نہ ہونے کہ مالک اے جڑا میں کر رہا یہ تیری رضا واسطے ہی کر رہا. وہ کملی والے بھی فرمایا جڑا اساں اے شوت ایک رمل نہ طریقہ دسیا تے تینوں منوانے واسطے کہ ایک کافرے نہ سمجھو تے لڑ لڑ کے جنگاں تے روزے لا کے کمزور ہو گئے. طاقت تو دسی دس نسی ذرا پہلوانی کی طرح ٹر کے دس دیں. پھر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی نہیں آ رہی؟ تو آپ اس کے آجی سورج ڈوبے ہی نہ تو پھر بندہ روزہ کس ٹائم کھولے؟ انہاں آکھیا نا سورج ڈوب جاوے تے کھولو. اس اگوں آکھیا کہ سورج ہی نہ ڈوبے، سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر روزہ کس ٹائم؟ آپ فرمایا او دروازے ہی اتھوں نکل جا، چبل بندے نہیں جگہ میرے گل نہیں. اے جس ٹائم پھر نہ سورج ڈوبے اے پھر قیامت ہی ہے. پھر اس اگر روزہ رکھنے کی توفیق دیتی ہے تو سورج بھی ڈبو کے دسے گا کہ میرے واسطے تو نیت کیتی ہے کہ میں تیری رضا واسطے روزہ رکھے ہے. تے اے تک سورج میں وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا. اور سورج بھی ڈبوے گا اور سارے دشمنا بھی ڈبوے گا. جڑا اللہ واسطے روزہ بھی رکھدا وے، اللہ واسطے چلدا بھی ہے تے بہندا بھی ہے، اور سورج بھی غروب کرتا ہے ڈبونا ہے تے اور دشمنا بھی ڈبونا میں عزت بھی عطا کرنا ہے. جس طرح یوسف پڑھاواں چاہ کے سٹیا کھویں تھے لیکن یوسف پھر یوسف ہی ہے نا. سبحان اللہ. او پاویں کھویں تے ہوئے تے پاویں باپ دی گود وچ ہوئے، پاویں کو باپ دے دوست تے ہوئے، جتھے بھی ہوئے یوسف یوسف ہی ہے. پاویں منڈی لگی ہوئے غلاماں میں ہاتھ بن کے کھلے آ تے لوگ بولیاں لا رہے ہیں اتنے درہم اتنے درہم اتنے درہم اتنے درہم، لیکن پھر بھی یوسف بول پاؤ. تسی اگر تہاڈا بھی کوئی یوسف ہے تو پھر بولو یوسف پھر یوسف ہی ہے. جو بندہ خاص ہے وہ بندہ ہے عوام نہیں. ہزار بار بھی بکے یوسف پھر بھی غلام نہیں. روزہ تے نہیں لگ گیا نا؟ بیٹھے بیٹھو کی لگے اساں جڑے پہاڑ پہ کھڑنے ہیں اللہ دے گھر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ کا روزہ لگ بھی جاوے تے کی ہے. اسی او نہ مننے والے ہیں جنہاں بدر لڑی اور بدر لڑی جون جولائی نے مہینیاں سے اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس منفسی روزہ رکھ کے موجود ہے بدر کے مقام پر. اور کوڑے نہیں پشت ہے کہ جڑا آپ اعلان اور دعا کر رہے ہیں مالک نال وہ پڑھو. تو سارے پتہ سکولاں کالجاں تے تساں جناب پڑھے ہیں سارے سنے ہیں تے روزہ لگ بھی جاوے تے کوئی گل نہیں. اے لگنے واسطے ہی اللہ کرے ساڈے اندر کینیاں بغضاں حسداں قدورتاں شرع جا کے لگے سانو توڑ کے تے نیک کر دے سانو. اگر لطف لے رہے ہو تے بولو پھر میں رکھنیاں میرے کو وقت ہی نہیں، میں تے میرے پر ٹائم ہی نہیں ہے. ہن تے ویسے بھی ٹائم نہیں، میں منظر پڑھتا ہے بیٹھے ہیں پوچھ لو اس نو. اے جو میں پڑھ کر رہے ہیں یہ مالک دے آتے ہیں غیب سے مضامین خیالوں میں. اے وہی عطا کر رہے ہیں مالک کی گفتگو مینوں بولنے دی توفیق دے رہا ہے، تانوں چس دے رہا ہے، سننے دی توفیق دے رہا ہے. ذاتی کمال بالکل کوئی نہیں، واللہ باللہ فاللہ بالکل کوئی نہیں. لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ اپنے فضل اور رحمت جس کے ساتھ چاہتا ہے مختص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں جناب آپ کی خدمت میں کہ ہمیں روزہ اللہ کرے لگے، آمین ہی کہو. لیکن میں اس کو کنورٹ کر رہا ہوں اس کے تفصیل کو. لوگ کہنے میں روزہ لگے، میں کہنا اللہ کرے لگے، ساڑھے کینیاں لگے، بغضاں لگے، حسداں لگے، نفرت نو لگے، اور جڑا شر ساڑھے اندروں پہ گیا ہے اندر
साड़ी रूह और साडे ज़मीर को मुर्दा कर दिता। अल्लाह करे साडा रोजा ओनू जाके लगे। आमीन नहीं कहो सारे बोलो। तुसा ना दिल नहीं करता लगे? आप सब बैठे हो तुसी ते आप बोलो शाबाश, मैं देख रहा तुसी रुमाल पा के माशाअल्लाह। अल्लाह तुहानू भी अजर देवे ते तुहाडी वजह ते मैनू भी अल्लाह अजर अता करे। मेरे भी गुनाह माफ होना है। खास बैठे ने, ठीक है, मजा ले रहे हैं, मैं देख रहा इन्होंने चेहरे बोल रहे ने, ठीक है। तो अल्लाह करे रोजा सानू लगे अंदरों साडू। असी हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाया कि तू अंदरों तू संडा हो गया, कट्टा हो गया, संडा पंजाबी समझ आ रही है ना, कि तू बज़ाहिर तेरा जिस्म फुल गया या कमजोर हो गया है, कोई गल नहीं। और मैं कह तेरा अंदर जो मैं है ना, अंदर की ज़मीर और अना तेरी वो संडा बन गया, गैंडा बन गया। और सादी बोलिया अंदरों अज़्ताम खाली दार, फारसी अंदरों अज़्ताम खाली दार, ताके दरा तू नूरे मारिफत बीनी। सादी ने कहा कि अंदरों अज़्ताम खाली दार, के अंदरों अपने खाने तो खाली कर और उसकी बरगाह दा अपने आप नू सवाली कर। अंदरों अज़्ताम खाली दार, ये जो मैं पढ़ रहा है चलेगी ये दुनिया। इल्म को और मकामात को, रूहानियत को लोग छोड़ गए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। दोनों दुनिया मुताले को दुनिया ने खैराबाद कह दिया। फारसी आजकल उर्दू भी लिखनी लोगों नहीं आनी ते पढ़नी नहीं आनी, फारसी कौन पढ़ेगा, ठीक है। लोग कहने ने पढ़ो फारसी ते कटो तेल, तो मैं कहना ईरान साड़ा बोलता है फारसी ते बेचता है तेल। मैं मसलक की माहियत में बात नहीं कर रहा, मसलक शसलक को हम नहीं छेड़ते, जो मसलक जिसका बैठा रहे, ठीक है। वो सब फारसी बोलते हैं और की कट लेने, तेल कट लेने, और साडा भी कट लेने। असी तो लैके दसो जरा, समझ आ रही? ये मुहावरा गलत है कि पढ़ो फारसी ते बेचो तेल। वो कहना है कुछ नहीं होना फारसी, हाँ मैं पढ़ी, हाँ मैं दसई। अंदरों अज़्ताम खाली दार, मजा आ रहा नहीं आ रहा, बोलो ना। अंदरों अज़्ताम खाली दार, अपने आप अंदरों खाने तो खाली कर, रोजा रख यानी खाली कर, और मालिक दी बारगाह विच अपने आप नू सवाली कर। अंदरों अज़्ताम खाली दार, ताकि दरा नूरे मारिफत बीनी, ताकि तू मारिफत का नूर अपनी आंखों से देखे। पेट भरे हुए ते कुछ नजर नहीं आना, वो वैसे भी बंदे अखियां नींदर जा देना है। बंदा कहना मैं खा रहा तो मैं कलूला करांगा, हाँ कलूले शिले फिर कोई नहीं होने, ठीक है। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन। तो कुरान पढ़ा कर महबूब, उठ के राती पढ़ा कर। जिस उत्ते नाज़िल होया उसनु कह रहे पढ़ा कर, तो कहना है साबित ही नहीं है जी, तरावीह साबित ही नहीं है। पढ़ना कुरान तो नमाज में साबित ही नहीं है, साबित ही नहीं है। औज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, क़ुमिल लैला, राती उठा कर, राती दिहाड़ी नहीं, रात विच, रात में मुनाजात होती है, मुलाकात होती है और रब से मुनाजात होती है। या अय्युहल मुज़म्मिल, कमली वाले ते कम्बल पाने वाले, कमली वाले ते कम्बल पाने वाले महबूबा, क़ुमिल लैला, राती उठ, ज्यादा ना उठी, इल्ला क़लीला, आधी रात कर ले। और भी बड़े मुशक्कत में दिन भी तू फिरदा है, तबलीग करदा है बड़ा। ताइफ में कभी जाते हो, कभी गारे हिरा का, कभी गारे सौर का, कभी किधर का, आपका सफर बड़ा सफर है, तवील सफर है। क़ुमिल लैला, राती फिर भी उठा कर। जो उसने बंदे ने ना उसा और राती साउंड नहीं देना, नमाज पढ़नी पैनी है ते तहज्जुद वास्ते उठवाया जाता है। समझ आए? मैं एक जुमला देता हूँ, बात खत्म करने लगा हूँ।
لیے خود اٹھنا پڑتا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا نہیں پڑتا، اٹھوایا جاتا ہے۔ اونچی آواز سے بولیں، اگر لطف آ رہا ہے تو بولیں تھوڑا بھائی۔ تہجد اٹھا نہیں جاتا، الارم بھی لاؤ، جو مرضی کرو۔ ادھر ایک جگر ایک مراد آبادی ایک شعر آکھیا، اگر اجازت ہوئے تو سنا سبحان اللہ۔ واعظ نے اور نہ زندہ شب دار نے، واعظ نے اور نہ زندہ شب دار نے مجھ کو اٹھا دیا میری دل کی پکار نے، مجھ کو اٹھا دیا میری دل کی پکار نے۔ اس کے بعد جگر نے کہا کہ یہ جو میں اٹھ جاتا ہوں، میں کوئی شب زندہ دار اور واعظ، میں کسی کی تبلیغ اور میں شب زندہ دار جو راتی اٹھتے ہیں، چور لٹیرے دی گل نہیں کر رہا، میں وہ کر رہا جڑے لوٹنے کے لیے نہیں لٹانے کے لیے اٹھتے ہیں، مالک کو منوانے کے لیے اٹھتے ہیں، اور فیض کو پانے کے لیے اٹھتے ہیں، اور سر کو چکانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ میں ان کی بات کو سے کہا کہ شب زندہ دار اور واعظ نے مجھے نہیں جگا دیا، مجھ کو اٹھا دیا میرے دل کی پکار نے۔ جڑی محبت ہے کہ اندروں میں مریا حسد کینہ بغض اور شر اور فتنہ سب کچھ میرا ٹوٹ گیا، اور میں اپنا اندر جب خالی کیا، شیشہ میرا صاف ہوا، تو اندروں میں نو آواز آنے لگی کہ قم اللیلہ، میرے محبوب کے امتی اٹھ جا، رات ہو گئی ہے تو میرے باپ سامنے آ جا، ملاقات کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نماز کے لیے اٹھا جاتا ہے، تہجد کے لیے اٹھوایا جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو نصیب ہو اور آپ کے صدقے مجھے بھی مالک توفیق پیدا کرے، میرے لیے بھی یہ سعادت ہو، مجھے بھی یہ توفیق دے، میں بھی اٹھوں۔ ٹھیک ہے کہ وہ پرانا دور ان پڑھ کا اور پریشان اور علم اور اس طرح کی کم سائش نہیں ہوتی تھی، کمیاں تھی ساری، لیکن یہ بڑا ان کے پاس دولت ہوتی تھی۔ وہ کہنے نا سویر دا اے بڑا ستارہ طلوع ہو گئے، آ گیا ہے تے ہن ذرا تسی بھی منظر تے آ جاؤ، اٹھو پھر۔ کہنے ہیں پرانے ہیں تسی بزرگ بیٹھے ہو جڑے تے تسی گواہی دیو گے، کار ماواں پیڑاں نانیاں دادیاں کہنے نور پیر دا ویلا وے، کہتے سن کہ نہیں کہنے ہیں، کہنے اٹھ مردودار پہ اٹھ نور پیر دا ویلا وے۔ صبح صبح تقسیم رزق ہوتا ہے، سرور، میں کہتا ہوں کہتا نور کا ویلا ہے، میں کہنا نہیں سرور کا ویلا ہے، سرور کا ویلا ہے، اور مالک کی بارگاہ میں حضور کا ویلا ہے۔ اٹھ جا اٹھ جا، ٹھیک ہے۔ حضرت بابا فریدہ کیا نا، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے جا مسیح، تو ستیا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ تے اللہ تعالیٰ اس قوما اس ملکاں اللہ خوشحالی عطا فرماوے، اور ساڈے ملکاں استحکام و ترقی نصیب فرمائے، اور فتنوں سے ہر طرح کا فتنہ جس طرح کا بھی جہاں سے بھی اٹھے، یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی کہ ہم ان کا کلا کما کریں، فتنوں کا حصہ نہ بنیں۔ جس طرح کی بھی دہشت گردی ہے، نظریاتی ہو، عقائدتی عقیدے کی ہو، ملکی ہو، ریاستی ہو، عسکری ہو، جس طرح کی بھی ہو، اداروں کے خلاف جو بات کرے، ہمارا کام نہیں ہے۔ میں اکثر اسی ممبر پر یا گواہی دیں گے، میں اکثر کہتا ہوں اگر کوئی کام خراب ہے کدھر سے، عدلیہ کا پارلیمنٹ میں خراب ہوتا ہے، حکمران کرتے ہیں یا فوج کرتی ہے، ایک دوسرے کے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے ہیں، ہاں پر میں نہیں ہے، ہاں وقت آیا اگر کام سارا ہی خراب ہو گیا تو پھر ہم بھی سامنے آئیں گے، بولیں گے انشاءاللہ، پھر ہم بولیں گے، لیکن فتنے کا حصہ ہم ہاتھوں چکو ذرا کے ہاتھوں سے کرو، ہم کسی مخالفت کا حصہ بننے والے نہیں ہیں۔
بالکل ہم نہیں ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، امن بانٹنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ جس دین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک خاص ٹارگٹ پر جا رہے تھے، صحابہ بھی جمع کثیر ساتھ، اور سفر ہے، ماوے سفر ہیں، تو رستے میں گرمی کا موسم اور کوئی درخت نہیں، آپ نے اپنا سفر طے کیا اور چند ثانیے آپ اپنے گھوڑے سے یا اپنی سواری سے زمین پر تشریف لائے، تو صحابہ بھی اتباع میں پیچھے نیچے اترے، تو چند کوئی سفر کو خاص بات نہیں کی، چند ثانیے ٹھہرے، پھر فرمایا چلو اپنی سواریوں پر سوار ہو چلتے ہیں۔ صحابہ نے بعد نے پھر ایک موقع غنیمت جانا اور جرأت کی، ارتجا کی، پوچھے یا رسول اللہ کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، آگے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، تو آپ طے کیا سفر اور پھر عازم سفر ہوئے، بات کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تسانی تو میری نظر میں فرق ہے نا، رحمت للعالمین تسی نہیں ہو، محمد یہ محمد مصطفیٰ کی نظر ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ سرکار فرمایا او سامنے تکو، او کتیا اس نے چھوٹے چھوٹے بچے اس دیتے ہیں، او دودھ پلا رہی ہے، یسی اگر جمایا تے بند کر دی وجہ تو او سارے ادھر ادھر ہو جاؤنا، پریشانی ہو گیا، میں اس کا خیال کیتا تھوڑا سفر تر کیتا وے۔ ادھر ایک لطف کی بات کروں، آخری 1 منٹ اور لطف لیں، میں بھی لوں آپ بھی لیں، ایک لطف کی بات، سلیمان سفر کرے تب پہلیاں چونٹیاں کہتی ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ سلیمان سفر کرتا ہے اور ادھر محمد مصطفیٰ سفر کرتا ہے۔ سلیمان سفر کرے تو چونٹیاں خود کہتی ہیں اگا پیچھا ہو جلو چت چھڑ سی نے۔ قرآن جیت اگر پنجابی ترجمہ ہوئے تو یہی پھر میرے کو نہیں مزہ دے لو نا، سلیمان تو اس کا لشکر آنا ہے تو چٹھیاں جاسو اندر ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے کھٹا دے۔ سلیمان کو دیکھ کر چونٹیاں جاتی ہیں اور محمد مصطفیٰ سفر کرتے ہیں، وہ نہیں سرکار رکتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہوا۔ ایک تیرے میرے نبی کا مقام و مرتبہ ہے کہ سرکار کائنات جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، نہ دینا چاہتے ہیں، نہ دین دیتا ہے۔ وہ کون سا مذہب اور کون سا وہ مجھے یونیورسٹی ملے، مجھے مدرسہ ملے، مجھے وہ پیدا کرنے والے اور شعور اور اس طرح کی لاغر شعور دینے والا بندہ ملے کہ جو ٹارگٹ کلنگ کر کے لوگوں کو مروانے پر اکساتے ہیں، کہ میں اس کو پوچھوں کہ صاحب یہ کون سا دین ہے؟ دین تو جانوروں کا بھی خیال کرتا ہے، دین تیرے گھر پر تو نہیں آیا نا، حسین کے نانے پر آیا ہے۔ ان کا دین تو یہ ہے، جانوروں کا خیال ہوتا ہے، سفر ترک ہوتا ہے، رسول اللہ کا سفر ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، عام سفر نہیں کہ ایویں بندہ مری جا رہا ہے تو کہیں چلو جی 10 منٹ سے بہ رہے تو کی گل ہے، پھرنے ہی جا رہے ہیں، پھرنے نہیں جا رہے، خاص ٹارگٹ پر جا رہے ہیں، پھر بھی سفر ترک ہوتا ہے، کتیا کو تکلیف نہ ہو۔ وہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے انسان ہے، کیسے جانور نما انسان ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، ہر فتنے کا حصہ بننے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔